میں لیٹتا ہوں تو بے چینی سے کہتا ہوں کہ دن کب چڑھے گا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت ایوب نبی کی کتاب 7 باب 1 سے 4 اور 6 سے 7 آیات مقدسہ۔ اس وقت ایوب کہنے لگا، کیا زمین پر انسان کی زندگی جنگی خدمت نہیں؟ کیا اس کے دن مزدور کے دنوں کی مانند نہیں؟ غلام کی طرح جو سایہ کا مشتاق ہوتا ہے، یا مزدور کی طرح جو اجرت کا منتظر ہوتا ہے؟ ایسے ہی دکھ کے مہینے میرے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، اور تکلیف کی راتیں میرے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کہ دن کب آئے گا، اور جب میں اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ رات کب آئے گی۔ اور میں پو پھٹنے تک بے قراری سے لبریز ہوں۔ میرے دن جلاہے کی دھڑکی سے زیادہ جلدی چلتے ہیں، وہ امید کے بغیر گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھ کہ میری زندگی ہوا کی مانند ہے، میری آنکھیں پھر خوشی نہ دیکھیں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 147۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی حمد کرو جو شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو کیونکہ وہ شیریں ہے۔ اس کی حمد کرنا انسب ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے منتشر شدوں کو جمع کرتا ہے۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھ دیتا ہے، اور وہ ستاروں کی تعداد کو مقرر کرتا ہے اور ایک ایک کو نام لے کر بلاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی حمد کرو جو شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ ہمارا خداوند عظیم اور قادر قوت ہے، اس کی حکمت ناقابل مساحت ہے۔ خداوند حلیموں کو اٹھا لیتا ہے اور بے دینوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کی حمد کرو جو شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ اگر میں انجیل نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام 9 باب 16 سے 19 اور 22 سے 23 آیت مقدسہ۔ اے بھائیوں، اگر میں انجیل سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے امر لازمی ہے، اور مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں، کیونکہ اگر میں یہ خوشی سے کروں تو میرا اجر ہے، لیکن اگر مجبوری سے کروں تو مجھے ایک مختاری سونپی گئی ہے۔ پس تو میرا کیا اجر ہے؟ یہ کہ جب میں انجیل سناؤں تو مفت انجیل سناؤں، تاکہ اس اختیار کا بد استعمال نہ کر سکوں جو انجیل کے سبب سے مجھے حاصل ہے۔ گو میں سب سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا ہے، تاکہ میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو حاصل کر سکوں۔ سب کے لیے سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طور سے بعض کو بچا سکوں۔ میں یہ سب کچھ انجیل کے واسطے کرتا ہوں تاکہ میں اس میں شریک ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس نے بہتوں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ پہلا باب 29ویں آیت سے 39ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی سانس تپ سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور اسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بہتروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا،
اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور الصبح پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔